چیلنجز تو بہت ہوں گے، پہلے دیکھنا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوٹ کر جائیے جون 2025 میں، جب امریکہ اور ایران کے مذاکرات، جوہری مذاکرات نتیجہ خیز ہونے والے تھے، تو اس وقت اسرائیل نے حملہ کیا تھا. اس مرتبہ پھر اسرائیل نے حملہ کیا تھا. اس وقت شک شبہ تھا کہ کیا اسرائیل نے امریکہ سے مشاورت کی یا نہیں کی. اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ دونوں نے مل کر حملہ کیا ہے، اور اسرائیل نے حملہ کرنے سے پہلے امریکہ سے مشاورت کر لی تھی. تو اس وقت پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ محض جو ہے ایران کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ جنیوا جو مذاکرات کا آخری دور ہوا اس کے نتائج سے خوش نہیں تھے، کیونکہ ایران نے بہت سی چیزیں جوہری پروگرام کے بارے میں بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ بیلسٹک میسائلز کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ایک تو یہ ان کو پیغام ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے جو ہے یہ ایک قسم کا ابتدائی حملہ ہے. اگر آپ تو جوہری پروگرام کے سلسلے میں جو ہمارے مطالبات ہیں وہ مان لیں تو پھر جو ہے مزید حملے رک سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر یہ جنگ وسیع تر نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کے حسب معمول، جسے انگریزی میں کہیں گے کہ اسرائیل ہیز فورسڈ امریکاز ہینڈ اور پریزیڈنٹ ٹرمپس ہینڈ، کیونکہ پہلے جو یہاں بحری بیڑے جمع ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ اب ان کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ وہ فیس سیونگ کے لیے کسی نہ کسی قسم کا کوئی ایکشن کریں. تو اگر یہ جنگ جو ہے وسیع تر ہو جاتی ہے، ابھی یہ جو ہے آپ سوال پوچھ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں تہران سے کہ ایران جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے. تو اسرائیل نے شاید یہ بھی ایک طریقہ ڈھونڈا ہوگا کہ وہ اگر یہ اس قسم کے حملے کرتا ہے، محدود حملے، اور ایران جوابی حملہ کرتا ہے، تو امریکہ کے لیے جواز پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بحری بیڑوں کو متحرک کرے اور ایران کے اوپر پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ اسرائیل نتنیاہو بالکل خوش نہیں تھے کہ یہ جو جوہری معاہدہ ہو رہا ہے، محدود سا جوہری معاہدہ ہو رہا ہے. ان کے جو اصل نشانہ تھا وہ ان کے جو بیلسٹک میسائلز تھے. تو اگر یہ وسیع تر جنگ ہو جاتی ہے، پاکستان بہت برے طریقے سے متاثر ہوگا، کیونکہ ہمارے جو ہے وہاں جو تیل، بہت سا تیل جو ہے خلیجی ریاستوں کی طرف سے آتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پورے کا پورا جو ایران اور ہمارے پاکستان کی جو سرحد ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوگا. اور پھر جو ہے یہ ہے کہ ہمیں مہاجرین اور جو ہماری اپنے سپلائی چینز ہیں اکراس دا بارڈر، وہ بہت درہم برہم ہو جائیں گی. تو یہ اس قسم کے کچھ خطرات موجود ہیں. ٹھیک ہے مسعود صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایران نے بھرپور طریقے سے جواب دینے کا اعلان کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں ایران بیلسٹک میزائل یا ڈرون حملے کر سکتا ہے؟ اور کیا سمجھتے ہیں کیا ایران اپنے اتحادی گروہوں کے ذریعے بھی خطے میں کارروائی کر سکتا ہے؟ کیا آسرائی کی جا رہی ہے، یعنی حزب اللہ تو اس کی پہلے ہی جو ہے اس کی طاقت کو کم کیا جا چکا تھا، اور ہوتیز جو ہے وہ باب المندب جو ان کا جو وہ ایک وہاں اسٹریٹ ہے اس میں جو ہے کوئی کارروائی کر سکتا ہے. لیکن چونکہ براہ راست حملہ ایران کے اوپر ہوا ہے تو ایران شاید جو ہے دوبارہ جوابی حملہ کرے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اگر اسرائیل نے یہ شرارت کی ہے، جان بوجھ کے کی ہے، تو اگر یہ جوابی حملہ کرتا ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایران اس کے بارے میں سوچ بچار کر رہا ہوگا کہ اگر وہ جوابی حملہ کرتا ہے، اور جیسے اس نے کہا تھا کہ وہ صرف اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اگر اس میں امریکہ بھی انوالوڈ ہے تو وہ دوسرے علاقوں میں مثلا قطر میں، بحرین میں، یا جارڈن میں، یا سعودی عرب یو اے ای میں جو دوسرے امریکی اڈے موجود ہیں، فوجی اڈے موجود ہیں، وہاں بھی حملہ کر سکتا ہے. تو اس سے پھر جو ہے جنگ کے شعلے ایک دم بھڑک اٹھیں گے اور یہ جو ہے ایک علاقائی بلکہ ایک عالمی جنگ بن جائے گی. تو لیکن ان کی جو استطاعت ہے اور استعداد ہے وہ محدود ہے. یہ جو ان کے ایران کے حلیف یعنی جو ایلائز ہیں ان کے حزب اللہ، ہوتھیز اور حماس، تو ان کی جو کیپیبلٹیز بھی ڈیگریڈڈ ہیں. تو شاید جو ہے ایران کے اپنے جو ہے اس کے اپنے قومی تقاضا بھی یہ ہوگا کہ وہ براہ راست حملے کا جواب دے.